تو چلیں ہم فراق گورکھپوری کی شاعری کی طرف چلتے ہیں، ان کی ربائی کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ صحرا میں زمان و مکان کے کھو جاتی ہیں، صدیوں بیدار رہ کر سو جاتی ہیں۔ اکثر سوچا کیا ہوں خلوت میں فراق، تہذیبیں کیوں غروب ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ ربائی ہے، یعنی ربائی مطلب 4 لائن کی 4 لائن پوئٹری، یہ 4 لائن کی ایک پوئٹری ہے۔ اس میں زیادہ شاعری نہیں ہوں گے، یعنی ان 4 لائن میں ایک ہی مفہوم ہوگا۔ یہ اس کا فرسٹ لائن میں اندر مفہوم، سیکنڈ لائن میں اندر مفہوم، تھرڈ لائن میں اندر مفہوم، ایسا نہیں۔ اور فل کمپلیٹ 4 لائن کو مکس کرنے کے بعد جو ہمیں معنی ملے گا وہ ایک سنگل معنی ہوگا۔ اوکے، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحرا زمان و مکان کے، ہے نا، یعنی وقت اور تاریخ کے پنوں میں کہیں کھو جاتی ہے، جو سینچریز لانگ اویکنگ ہوتی ہے وہ پھر بعد میں سو جاتی ہے۔ میں اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں فراق، اے فراق، میں تنہائی میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ تہذیب، یہ کلچر جو صدیوں بیدار رہتی ہے، مشہور رہتی ہے، بہت عروج پر رہتی ہیں، وہ کیوں غروب ہو جاتی ہیں، کیوں زائل ہو جاتی ہیں، اس کی زوال کیوں آتی ہے نا۔ تہذیب کا زوال کیوں آ جاتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں۔ تو پہلے 3 لائن میں فراق گورکھپوری نے کہا کہ صحرا اور زمان و مکان میں کھو جاتی ہے۔ کیا کھو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہی ربائی کی خصوصیت ہے کہ ربائی کے آخری لائن، چوتھی لائن میں ہی پورے تینوں لائن کا مفہوم کیا ہے ہوگا، یعنی بہت ہی اہم لائن جو ہوتی ہے ربائی میں وہ آخری اور چوتھی لائن ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مطلب پہلے لائن میں کیا ہو گیا کہ زمان و مکان کے صحرا میں کھو جاتی ہے، یعنی گم ہو جاتی ہے، روپوش ہو جاتی ہیں۔ جو زمانہ بھر صدیوں تک بیدار رہتی ہیں وہ پھر سو جاتی ہیں۔ میں اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں فراق کہ یہ تہذیبیں آخر کیوں غروب ہو جاتی، کیوں ڈوب جاتی ہے، یعنی ان کا زوال کیوں آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو تہذیب صدیوں تک زندہ رہا ہو، بیدار رہا ہو، وہ تہذیب کیوں سو جاتی ہیں۔ یہ تہذیبیں زمان و مکان، تاریخ و اوقات کے پنوں میں کیوں کھو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مفہوم۔ چلیے ہم دوسری ربائی دیکھتے ہیں۔ تو ہاتھ کو جب ہاتھ میں لے لیتی ہے، دکھ درد زمانے کے مٹا دیتی ہے۔ سنسار کے تپتے ہوئے ویرانے میں، سکھ شانت کی گویا تو ہری کھیتی ہے۔ اس شاعری کے اندر، اس ربائی میں فراق گورکھپوری کسی عورت کی طرف، کسی محبوبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ عورت کسی مرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو اس مرد کے پاس جتنے بھی دکھ درد ہوتے ہیں، ان سب دکھ دردوں کو وہ عورت مٹا دیتی ہے، وہ محبوبہ مٹا دیتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر وہ ایک عورت کی طرف، ایک بیوی کی طرف، ایک محبوبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بیوی ایسی ہوتی ہے، عورت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مرد کا ہاتھ تھام لے تو اس کے دکھ درد کو وہ مٹا دیتی ہے۔ سنسار کے تپتے ہوئے ویرانے میں، اس دنیا کے اس دنیا کے گرم گوشے میں جہاں پر ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، جھلسا دینے والی آگ ہے، وہاں پر عورتیں ایسی ہیں جیسے سکھ شانت کی گویا تو ہری کھیتی ہے، یعنی وہ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ ہری کھیتی ہے، لہلہاتی سرسبز و شاداب کھیتی ہیں، یعنی کہ پوری دنیا گرم گوشے ہے، تنہائی ہے اور گرم سے بھرا ہوا ہے۔ ایک عورت ہی ایسی ہری کھیتی ہے جہاں پر آدمی کو بیٹھنے میں راحت اور ٹھنڈک ملتی ہے، باقی ہر جگہ گرمی ہی گرمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر
فراق گورکھپوری ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورتیں جب کسی مرد کا ہاتھ تھام لیتی ہے تو اس کے دکھ درد کو دور کر دیتی ہیں۔ جب وہ مرد ہر جگہ سے پریشان ہوتا ہے تو اس وقت اس کا سہارا دینے والی صرف اور صرف ایک عورت ہوتی ہے جو مرد کو سکھ اور شانتی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔